औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह सुब्हान तआला हम इस किताब से जो कुछ भी पढ़ें तो उससे हमें हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उसकी खैर और बरकत से हमारी दीन और दुनिया को संवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरा इसरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीरीज़ चल रही है। पहली ही आयत पे हम इसरा के जो ट्रैवल में हैं और इस सफ़र के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिरेकुलस जर्नी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सूरा ये तमाम जितना भी हमारा डिस्कशन है ये सूरा इसरा की पहली ही आयत से बिलोंग करता है। और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि वो अपने बंदे को लेके गए निशानियां दिखाने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी निशानियां दिखाने के लिए ज़मीन और आसमान की। और उस सारे इस जर्नी में हम इस वक्त जो हमारी पोजीशन थी, जो हमने जहाँ पर लास्ट अपना फिनिश किया है सेशन, वो उस वक्त थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक एंड फोर्थ हो रहे थे अबाउट द डिस्कशन ऑफ सलाह। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्राइवेट खिदमत में हाजिर हुए, वन टू वन मीटिंग हुई जहाँ और कोई ज़ी रूह वहाँ नहीं था सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके रब के। तो वहाँ से जो वो जो गिफ्ट्स लेके उतरे थे उसमें से सूरह बकरा की लास्ट टू आयत और वो शफात की दुआ और उसके बाद 50 आयत नमाजें थीं। और फिर वो हमने पूरा डिस्कशन किया था कि वो सिदरतुल मुंतहा के रास्ते नीचे आया, वहाँ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपने ओरिजिनल फॉर्म में देखा। और फिर वहाँ से वो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी दोबारा मुलाकात हुई ऑन द वे बैक, तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो सिचुएशन है वो क्लोजेस्ट थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डीलिंग विद द उम्मा। तो उन्होंने उनको बैक एंड फोर्थ भेजा और फिर वो हर बार कभी है कि 5 नमाजें हर हर चक्कर में कम हुई, कभी है कि 10 हुई। बहरहाल आफ्टर फ्यू बैक एंड फोर्थ जो है वो नमाजें 5 हुई और उसके बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको रिकमेंड किया कि आप फिर जाइए। और उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है जाते हुए। और फिर वो एक ऐलान हुआ वहाँ अर्श मौला पे और सब ने वो सलाम को सुना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हमने 5 ही फ़र्ज कर दी हैं लेकिन हम सवाब 50 का ही देंगे। तो मतलब ये कि जब हम सब लोग 5 नमाज पढ़ते हैं तो हमको सवाब 50 नमाजों का ही मिलता है। हम यहाँ तक कब हम पिछली बार पहुँचे थे। तो जैसे जो डिवाइन गिफ्ट्स हैं, हम बेसिकली अपने कई लास्ट सेशन से उसी डिस्कशन में हैं कि जो गिफ्ट्स मिले थे उनकी क्या क्या डिटेल है। तो नाउ अबाउट द सलाह, और जैसे कि मैंने कहा था लास्ट टाइम भी और आप सब भी समझते हैं कि सलाह का टॉपिक जो है, नमाज का जो टॉपिक है ना, उसको इस तरह एक एक फ्लो में डिस्कस कर लेना कि बस ये चीज़ मिली थी और ये इस तरह हो गया था, वो ऑब्वियसली उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं है। सलाह तो एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे सेपरेट पूरी हम सीरीज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अब इस वक्त तो हम अस्माउल हुस्ना की सीरीज़ कर रहे हैं अपनी पर्सनल मीटिंग में। अगर ये एक नियत ये भी है कि सलाह के बारे में भी बात की जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जैसे वज़ू से लेकर सलाह की फ़िक़्ह से लेकर सलाह की खुशू खुजू से लेकर उसकी परफॉर्मेंस से लेकर टू मैनी थिंग्स टू डिस्कस एंड शुड बी रिवाइव्ड। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद 6-7 साल की उम्र में जब नमाज शुरू की या वज़ू करना सीखा, उसके बाद वो उसी की बेसिस पे वो चीज़ें आगे चलती रहीं, तो उनको रिवाइव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम ये पॉइंट ये डिस्कस कर सकते हैं कि अपना वज़ू का तरीका, जैसे फ़िक़्ह ऑफ सलाह की जो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि फ़िक़्ह एक ऐसा टॉपिक है कि वो तो मतलब डेफिनेटली कोई फ़िक़्ह का जो आलिम है वो वही उसी के साथ बिल्कुल जो एक क्या कहना चाहिए नॉलेजफुल पर्सन है, उसी से हम वो तमाम मालूमात ले सकते हैं। तो उसको भी रिवाइव कर लेना चाहिए, उसको भी दोबारा दोबारा जाके पढ़ लेना चाहिए, उसको भी दोबारा दोबारा सुन लेना चाहिए, रीकन्फर्म कर लेना चाहिए मेरा वज़ू का तरीका ठीक है, मेरा
जो भी और उसके सारे फ़िक़्ह हैं वो ठीक हैं। और जब मैं फ़िक़्ह की बात कर रही हूँ तो देखिए इसमें एक बात ज़रूर आएगी। वो ज़रूर बात क्या आएगी कि डिफरेंट मज़ाहिब जो हमारे हैं ना, वो उसको डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो एक बात समझने की फ़िक़्ह के हवाले से एक बहुत मोटा सा असूल ये है कि ये सारे मज़ाहिब जो हैं ये सुन्ना से ड्राइव हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर एक शख्स एक तरीके पे अमल कर रहा है जो बज़ाहिर दूसरे तरीके से डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो तरीका पहला गलत है या दूसरा गलत है। every fiqh all of the four school of thoughts are derived from the sunnah। तो उसलिए उन्होंने किसी ने किसी सुन्ना को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा या ज़्यादा एक किसी को दूसरे के ऊपर रखा, किसी ने एक को ऊपर रखा। तो लिहाजा इसमें मिसाल के तौर पे सजदा सहू की एक दफ़ा हम लोगों ने बात की थी। तो उसमें ये था कि एक होते हैं कि दो होते हैं, सलाम से पहले होते हैं कि सलाम के बाद होते हैं। चारों जो मज़ाहिब हैं हमारे बड़े, उनमें चारों में वो डिफरेंट है, चारों में डिफरेंट है। लेकिन किसी भी आलिम ने, किसी भी स्कॉलर ने, बड़े बड़े क्लासिकल स्कॉलर्स ने किसी भी एक तरीके को गलत नहीं कहा है। तो ये आइडिया हमारे ऊपर है कि जब ये सलाह एक ऐसी चीज़ है, नमाज एक ऐसी चीज़ है जो दिन के 5 वक्त फ़र्ज है। जैसे ही सोचिए, हम तो चलिए एक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घरानों में आँख खोली और अल्लाह के नाम से ही पहली आवाज़ कान में गई। लेकिन जो लोग कन्वर्ट होते हैं ज़िंदगी के किसी भी पॉइंट पर, कोई शख्स मुसलमान होता है जो पहले मुसलमान नहीं है, तो उसको मुसलमान होने के बाद आप सोचिए कि दिन के किसी भी 24 घंटे में से वो किसी भी हिस्से में मुसलमान हुआ हो, सबसे पहला कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहला जो एक उसके ऊपर बाउंडेशन आएगी कि वो थोड़ी ही देर के बाद उस एक कोई ना कोई नमाज का टाइम आ जाएगा। अगर वो लेट्स से कि कभी भी वो मुसलमान हुआ है तो थोड़ी देर बाद असर का टाइम हो जाएगा या मगरिब का टाइम हो जाएगा या ईशा का टाइम हो जाएगा, या मतलब फ़ौरन ही नमाज का कोई ना कोई वक्त आएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी जब इस्लाम में दाखिल होता है तो सबसे पहली चीज़ जो उसको सामने आती है प्रैक्टिकली करने के लिए, एज ए रिचुअल करने के लिए, तो वो नमाज ही होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम नमाज तो एक ऐसी चीज़ है जिसका डेली हमारा इंटरेक्शन है। और अल्लाह हमें माफ़ करे हमारी कोताहियों को और हमारी कमियों को, कि एक ऐसी चीज़ जो हमें रोज़ाना 5 दफ़ा करनी है, उस पे हमारी नॉलेज होना ये चाहिए था कि ऑथेंटिक होनी चाहिए थी। बीइंग हम बात बात करते हैं, फिर बात बहुत पॉलिटिक्स की तरफ चली जाएगी, लेकिन वाक़यातन इस्लामिक कंट्री में रहने वाले और जो इस्लामिक निज़ाम की और इसकी बात होती है, स्कूलों में और कॉलेजों का जो तालीम का सिस्टम है उसमें इतनी अला बला और बेतुकी चीज़ें जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक़ भी नहीं होता वो पढ़ाई जाती हैं। मेरे ख्याल में हमारे लिए कंपलसरी होना चाहिए कि सलाह का जो एक सब्जेक्ट है उसमें फ़िक़्ह ऑफ सलाह और तमाम चीज़ें वो सब बहुत थॉरोली इतनी पढ़ाई जाएं कि हर मुसलमान को ये पता हो कि किसी भी चीज़ की क्या रूलिंग है। और हमारी नॉलेज की और इल्मियत का आलम ये है कि हम कुछ छोटी सी छोटी बात पे ही हमारी बहस चल रही होती है, कि हम बहुत छोटा सा भी अगर कोई एक इशू उठा लिया जाए तो एक आदमी की कुछ राय होगी, दूसरे की कुछ होगी, और वो दोनों ही टकरा रहे होंगे एक दूसरे से और उनको सही मालूमात नहीं होंगी। तो एट दिस पॉइंट, चूँकि हम तो ये हमारा टॉपिक यहाँ कुछ और है, इस वक्त इसको इसी चीज़ को एम्फेसाइज किया जा सकता है कि एज अ साइड ट्रैक आज का अगर हम अपनी जो भी यहाँ मिलते हैं और बात करते हैं, उसका मेन आइडिया यही होता है कि हम प्रैक्टिकली उसको अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लाई करें। तो एज अ साइड ट्रैक कोई भी अच्छी किताब, कोई भी अथेंटिक लेक्चर ऐसा आपका पास है तो आप उसको ज़रूर मार्क कीजिए। और वैसे भी अब हम लोग एट द बिल्कुल रमज़ान की दहलीज पे हैं। बिल्कुल अब कुछ अरसे में रमज़ान के शुरू होने का मामला है। तो जिस तरह होता है कि रमज़ान की तैयारियों में हमारे यहाँ बड़ा ट्रेडिशनल ये होता है कि सफाई सुथराई एंड एक फेस्टिविटी का एक फीलिंग होती है, तो वो सफाई सुथराई हमें अपनी दीन और ईमान के हवाले से भी करनी चाहिए, दिल की भी सफाई होनी चाहिए और इन तमाम चीज़ों की भी दुरुस्तगी होनी चाहिए। तो मे बी वी कैन मेक अ टारगेट कि एटलीस्ट बाय द रमज़ान वी विल फिनिश ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट सलाह, जिस तरह भी आप इसको हासिल करना चाहें और कंफर्म करना चाहें। तो ये तो एक हो गया सलाह के मुतालिक। अब जो एक मुख्तसर बात यहाँ जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू द गिफ्ट के हवाले से की जा सकती है कि वहाँ इसरा के मौके पे ये 3 ऑर्डर, ये गिफ्ट्स अल्लाह सुब्हान ताला ने किए थे, इनको ऑर्डर्स कहना ज़्यादती है। क्योंकि देखिए ना, अगर आप किसी के घर जाएं और कोई आपको गिफ्ट दे, तो वो उस गिफ्ट को ऑर्डर देना, उसको वो कोई आपको कोई फॉर एग्जांपल वो आपको कोई कपड़े दे रहा है, तो अगर आपने वो कपड़े पहनने हैं तो उसको अगर आप कहेंगे भाई ये तो मेरे लिए एक ऑर्डर है कि मैंने ये पहनने हैं, इसके बजाय आप बहुत खुशी से उस चीज़ को वेयर करें, तो आई मीन इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैट।
تو یہ گفٹس ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ باقی سارے جو ریچولز آف اسلام ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ سارے جو ہیں یہ ظاہر زمین پر ہی فرض ہوئے، جس طرح باقی سارا قرآن بھی زمین پر ہی اترا۔ ایک واحد نماز ہی ایسی چیز کیوں تھی جو کہ اسرا کے موقع پر آسمانوں پر بلا کر دی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ریچولز بھی ہیں اس میں جو نماز کا مقام ہے وہ باقی ریچولز کے مقابلے میں اتنا ہی زیادہ اعلیٰ ہے جتنا کہ باقی سارا قرآن جو آیا، اور اس کے اوپر وہ جو دو آیتیں آئیں جو سورہ بقرہ کے خواتم میں سے تھیں۔ تو کیا ریلیشن تھا بھائی؟ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ روزہ جو تھا وہ فرض ہو جاتا وہاں پر، وہاں پر اس وقت روزے کی فرضیت دی جاتی یا حج کی فرضیت دی جاتی۔ حج بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن صلاح کی فرضیت معراج پہ کیوں دی گئی؟ معراج کا صلاح سے کیا کنیکشن ہے؟ یہ وہ کیا چیز ہے کہ جو اس سے میچ کرتی ہے وہاں سے؟ اور اس کے متعلق وہاں پر نبی مطلب اسکالرس کا بیان یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اسرا پہ ملاقات کا شرف بخشا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی باقاعدہ ملاقات ہوئی، اس طرح جس طرح کہ کسی ایک انسان کی اس ہستی کے ساتھ ہو سکتی ہے جو جو مطلب انسان، جو دوسرا کوئی انسان نہیں ہے لیکن وہ کوئی اور آؤٹ آف دا یونیورس ایک چیز ہے، تو جو بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے ان دو ڈفرینٹ دنیاؤں کے لوگوں کے ملنے کی، وہ وہاں پر ہیپن ہوئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے، اپنی رحمت سے، اپنی دریا دلی سے، ایک ہوتا ہے نا بہت سخی مہمان نواز جو ہوتا ہے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک میٹنگ کو، اس ایک وقت کا جو وہ جو لطف ہوگا، وہ جو ایک کسی کے ساتھ ملنے کا، جس کو جس سے محبت ہو وہ اس کے ساتھ ملنے کی، جو اس کے ساتھ بیٹھنے کی، جو اس کے ساتھ بات کرنے کی جو ایک لطف ہے، ایک جو اس کا مزہ ہے، تو وہ وقت، وہ جو ایک پریشیس مومنٹ کی جو ایک فیلنگ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو صرف ان لمحوں پر مقید نہیں رہنے دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کہ وہ بھی جب چاہیں 5 وقت کا ان کو موقع دیا گیا ہے، 5 وقت کا ان کو اپوائنٹمنٹ دیا گیا ہے کہ یہ 5 ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر عرش کے دروازے کھلیں گے، اور یہ 5 ٹائم پہ اگر آپ چاہیں تو آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ how different is the perspective to look at this thing as compared to the people who are looking at it's a burden، ارے اب تو یہ نماز پڑھنی ہے، ابھی تو یہ نماز پڑھنی ہے، کہاں پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ I mean we should look it at as کہ یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ جو رب آسمان، جو پوری دنیا کا رب ہے، یہاں ہمیں دنیا میں زمین پر کوئی آدمی ذرا سا امپورٹنٹ ہو جائے، اس کا رتبہ ذرا سا زیادہ ہو جائے، وہ کمیونٹی میں یا شہر میں یا ملک میں کچھ بن جائے، تو اس سے ملنے کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جو سب سے بڑی ذات ہے، اللہ جو اب سب سے اکبر ہے، سب سے کبیر ہے، اس نے آپ کو 5 وقت کا اپوائنٹمنٹ دیا ہے، اور اس 5 وقت میں وہی لذت رکھ دی ہے، وہی پلیجر رکھ دیا ہے جو 1 to 1 میٹنگ کا ہو سکتا ہے۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ اس میں سے کتنا گریب کر لیتا ہے، کتنا، جتنا وہ جو کہتے ہیں نا کہ خشوع اور خضوع سے پڑھیے۔ تو بیسیکلی جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر واقعتاً ایک وہ خشوع خضوع نصیب ہو، تو وہ جو انسان کی اس وقت اسپریچول اسٹیٹ ہوتی ہے وہ بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے وہ آؤٹ آف دا ورلڈ ہو، اور وہ اللہ سبحانہ کے ساتھ کے دربار میں موجود ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کے ساتھ اپنی درخواست یا گزارش پیش کر رہا ہو۔ اسی لیے وہ جو حدیث آتی ہے جو کہتی ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اس طرح پڑھو کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ تو بیسیکلی یہ امپورٹنس ہے صلاح کی، یہ میچنگ ہے صلاح کی اسرا کے ایونٹ کے ساتھ، کہ وہ ملاقات کا ایونٹ تھا، میٹنگ کا ایونٹ تھا۔ تو اللہ نے اس کو ان چند لمحوں کے لیے قید نہیں کر دیا، ان چند لمحوں کے لیے روک نہیں دیا۔ 5 ٹائمز ایک مومن کے پاس آپشن ہے، 5 ٹائم کہ وہ جائے
اور جا نماز بچھائے اور وضو کرے اور اللہ اکبر کہہ کہ وہ اسی اسٹیٹ میں چلا جائے جس اسٹیٹ میں اسے اسپریچولی اللہ کا قرب نازل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی یہ ہے کہ جب بھی زندگی میں ان کو کوئی مشکل آتی تھی، کوئی ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی، کچھ ہوتی تھی، تو جس طرح ایک بچہ ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، بھئی کچھ بھی ایک خوف ہو ڈر ہو، وہ مسلح کی طرف بھاگتے تھے اور امیڈیٹلی انہوں نے نیت باندھی اور وہ اللہ کی قربت میں حاصل ہو گئے۔ تو بیسیکلی نماز کوئی برڈن یا کوئی فرض نہیں ہے کہ جلدی جلدی کرا اور بس چلو میرے 4 فرض ہو گئے۔ اگر اس نماز میں اللہ سے ملاقات نہ ہوئی تو پھر اس کا کیا حاصل ہے؟ نماز کے حوالے سے جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں اتنے کم وقت میں اس پہ بات نہیں کی جا سکتی، یہ پوائنٹ یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ نماز قبول نہیں ہوگی تو فکر یہ ہوتی ہے کہ اچھا نماز قبول نہیں ہوگی تو پھر حساب ہوگا، حساب میں اگر نمازیں کم ہو گئیں تو پھر ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ I mean یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں مگر آئیڈیا سارا یہ نہیں تھا کہ ہم ڈر کے نماز پڑھیں۔ آئیڈیا یہ ہے یا یہ کہ ہم اسے برڈن سمجھیں اور سر سے اتار کے پھینکیں، آئیڈیا یہ ہے کہ وی شوڈ بی ہیپی کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ وی شوڈ بی ایز ہیپی ایز ہم جیسے کسی اپنے دور پرے کے رشتہ دار سے ملنے جاتے ہیں۔ جو یہاں ہم ویسٹ میں لوگ رہتے ہیں، یہ بڑا بڑا لمبا سفر کرتے ہیں، گھنٹوں کا بیک ہوم جاتے ہیں اپنے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے، اور اس میں وہ اتنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو دس از دا اپرچونٹی کہ جس میں ہم اپنے رب سے ملاقات کر سکیں اور جس میں ہم اپنے رب کے سامنے اپنا کنیکشن ڈیولپ کر سکیں۔ بہت انفارچونیٹ ہے جیسا کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایون بینگ ریزڈ اپ ان دا مسلم فیملیز، ہم سے نماز اور صلاح جس طرح انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے، اس میں انیشیل ٹیچنگ یہ ہوتی ہے کہ بھئی سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا قیامت والے دن۔ سب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی ایک آپ کے اوپر بندش ہے، ایک آپ کے اوپر کوئی مطلب اس فرض کو اس طرح لیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی یہ ایک برڈن ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے جو کہ مجھے توان اور کرہن پوری کرنی ہے۔ اٹس ناٹ، اس کو ایسے ڈسکرائب کرنا چاہیے کہ بھائی ایک آدمی زندگی میں جو مشکل کرتا ہے، اس کو پیش آتی ہے، وہ امیڈیٹلی نماز کا کوئی وقت آتا ہے، وہ اس میں اپنے رب سے اپنی بات کرتا ہے، اس کے بعد اس کی وہ دل کی بھڑاس اس کی نکل جاتی ہے، اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگلی نماز کا وقت آتا ہے، اس کے بعد اگلی نماز کا وقت آتا ہے۔ اس میں ایک اور حدیث ہے، اب ظاہر ہے وہ اب جتنی آپ بات کرتے جاتے ہیں وہ ذہن میں حدیثیں آتی جاتی ہیں۔ ٹاپک اگین ایسا ہے کہ اس پہ تو ہم رک ہی نہیں سکتے بات کرتے ہوئے کہ وہ حدیث یہ کہتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں جو پچھلی رات میں جانے انجانے میں اس سے ہوئے، اور پھر وہ ایک بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا میں وقت گزارتا ہے، اور پھر ظہر کا وقت آتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، جو پچھلا سارا برڈن تھا وہ اتر جاتا ہے، پھر وہ عصر کا وقت آتا ہے، پھر وہ دوبارہ اس میں واش اپ ہو جاتا ہے، پھر مغرب کا وقت آتا ہے، پھر وہ دوبارہ واش اپ ہو جاتا ہے، پھر عشاء کا وقت آتا ہے، اور پھر عشاء کے بعد یہ لکھا ہے کہ پھر وہ دوبارہ پھر وہ سو جاتا ہے یا وہ اپنے اپنے رب کی طرف مطلب نیند میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کا رب چاہے تو اس کی روح لوٹ آتا ہے، ورنہ چاہے تو وہ، تو اس کا مطلب یہ کہ 5 وقت کی اس میٹنگ میں ایکسٹرا بینیفٹس بھی ہیں۔ لیکن یہ سارے آپ کی گناہوں کا دھل جانا، برڈن کا لوز ہو جانا، پریشانیوں کا اللہ کے سامنے بیان کر دینا، یہ سارے ایکسٹرا بینیفٹس ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اپنے بندے کی اپنے رب سے ملاقات ہوتی ہے، اس میں بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنے دل کی دکھ تکلیف بیان کرتا ہے، اپنے رب کی بڑائی اور عبودیت بیان کرتا ہے، اپنے رب کی حمد کرتا ہے، اس بات پہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی بات اپنے رب سے کر سکے۔ اور واقعتاً جن لوگوں کی نمازیں اس لیول پہ ہیں تو ان کے دلوں کا جو سکون ہے، چاہے ان کی زندگی میں کتنی بھی پریشانی ہو، لیکن وہ سکون انہیں حاصل یوں ہوتا ہے کہ وہ انہیں پتا ہے کہ آئی ایم کنیکٹڈ ود دیٹ پرسن جس کے ہاتھ میں سارے مشکلوں کا حل ہے۔ اسی لیے جو وہ ایک بڑا مشہور مقول ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی پڑھنے والے ایسی ایسی نماز بھی پڑھتے ہیں کہ جس میں ان کے مقام ایسے بلند ہوتے ہیں کہ گویا وہ کہیں اور عرش معلیٰ پر ہی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی نماز کا معاملہ ہے کہ اس میں اس حوالے سے اگر میں ایک آخری بات چھوٹی سی کروں، بالکل کیونکہ اٹس ویری ہارڈ ٹو اسٹاپ
ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹاپک، یہ جتنا ڈیپ ہے اور جتنا بڑا ہے، لیکن اس میں ایک آخری بات شاید جو جو دل کو دوبارہ سے ٹچ کر سکے اور ہمیں دوبارہ سے نئے اور فریش جذبے کے ساتھ اس روم میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما سکے. بیسیکلی وی آر ان اے ڈفرنٹ روم، ان اے ڈفرنٹ ڈائمینشن جب ہم نیت باندھ لیتے ہیں. تو اس کے متعلق کبھی آپ لوگوں نے یا آپ کا اپنا بھی ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، جیسے کہ کبھی کوئی ایک ایسی نماز پڑھی ہو یا کئی نمازیں پڑھی ہوں گی. بعض اوقات ایک نماز انسان پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں پڑھی، اور اس میں آپ نے یہ چوز کیا کہ بھائی چلو آپ تھوڑا سا اچھا پیس آف قرآن بھی پڑھ لیں، تو وہ ذرا لمبی بھی لگتی ہے، اس میں لگتا ہے وقت بھی ہے تھوڑا سا، ایک کیا کہنا چاہیے کہ تھوڑی سی ایک دقت یا مشقت محسوس ہوتی ہے، اسٹرگل بھی محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ پوری نماز ہوئی اور مطلب وہ پورا ٹائم گزرا. اور کبھی کوئی نماز ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے اچھا خاصی لمبی صورت بھی پڑھی، وہ بھی پڑھا، لیکن آپ کے خشوع خضوع کا لیول ظاہر ہے، آپ اتنا زیادہ انوالو ہوتے ہیں کہ جس وقت آپ نماز ختم کرتے ہیں، جیسے اگر آپ نے گھڑی دیکھ کے نماز پڑھنی شروع کی، وہ یہ ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں نے اتنی لمبی سورہ بھی پڑھی اور اتنا سب کچھ بھی پڑھا، اور ابھی تو اتنا ہی منٹ ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ جتنا لمبا ٹائم آپ نے اس ملاقات میں گزارا، اس نماز میں گزارا، تو جب گھڑی دیکھو تو لگتا ہے اچھا ابھی تو مطلب اٹس اونلی فیو منٹس، یعنی 5 ہی منٹ ہوئے ہیں یا 4 ہی منٹ ہوئے ہیں یا 10 ہی منٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس کی بنسبت آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نماز تو میں نے لمبی پڑھی تھی. اور کوئی نماز ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ گھڑی دیکھ کے پڑھیں تو جب آپ دوبارہ گھڑی دیکھیں تو 20-25 منٹ ہو چکے ہیں، لیکن بس وہ ٹھیک ہی نماز تھی. پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے لوگوں کا، کہ جس وقت واقعی وہ خشوع و خضوع کی اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں نا، تو لٹرلی وہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو اسراء و معراج پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ہی از آؤٹ آف دس ورلڈ. تو جب وہ واپس آئے تو وہ مطلب وقت کی وہ قید ان کے اوپر نہیں رہتی. تو ہم میں سے سب کے ہی ساتھ ایسا ہوا ہوگا، زندگی میں ہوتا ہے آگے پیچھے ظاہر ہے. دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، کوئی نماز ایسی ہلکی، اتنی ایسی جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، اور جس وقت آپ نماز ختم کر کے دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اچھا ابھی تو مطلب کافی لمبی سوریں پڑھی اور وہ پڑھی، اور یہ اتنا کم وقت ہوا پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ یہاں تو وقت گزرا ہی نہیں. تو یہ ہمیں دس از دا تھنگ، یہ ہے معراج، کہ انسان واقعتاً ایلیویٹ ہوتا ہے اور اس ٹائم فریم سے بھی باہر نکل جاتا ہے. یو کین ٹیل اباؤٹ یور ایکسپیرینس انشاءاللہ جب ہم ابھی بات کریں گے. تو یہ ہے صلاح، یہ ہے نماز. دیکھیے نماز گفٹ ہے، جو میں بار بار کہہ رہی ہوں نا، کہ ہمیں ان نماز سے انٹروڈیوس ہی جس طرح کرایا گیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے قبر میں نماز کا سوال ہوگا، سب سے پہلے قیامت میں نماز کا سوال ہوگا، ایسے جیسے کوئی برڈن ہو. ہمیں خوشی سے نہیں بتایا گیا کہ دوڑ کے جانا، بالکل کچھ ہو جائے گا تو انتظار کرنا کہ اچھا یہ عصر اور مغرب کے بیچ میں مجھے بس انتظار کرنا ہے کہ مجھے مغرب میں جا کے اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتانی ہے کہ یا دیکھیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو مطلب اس کو ایز اے ٹریٹ، ایز اے گفٹ. تو یہ وہ والی بات ہے کہ جب ہم نماز سے روگردانی کریں یا دل نہ لیں تو یہ بالکل ایک ایسی بات ہو گئی کہ جب کوئی گفٹ ہمیں کوئی دے اور ہم اسے ایسے بے پرواہی سے لاپرواہی سے کسی طرف ڈال دیں. سوچے کوئی بہت ہی پیارا آپ کا انسان ہے، وہ آپ کو گفٹ دیتا ہے، اور آپ اس گفٹ کو مطلب بری طرح سے ڈال دیں، تو اس گفٹ دینے والے کی یہ انسلٹ بھی تو ہے. تو یہ کس نے گفٹ دیا ہے آپ کو، کس کے ذریعے سے یہ گفٹ آیا ہے، اور کس موقع پہ دیا گیا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ گفٹ آپ کو دیا ہے، سب سے نوبل بندے کے ذریعے سے یہ گفٹ آپ تک پہنچا ہے، اور مقام عرش پہ یہ گفٹ دیا گیا ہے. واللہ اس کی جو ویلیو ہے وہ ایسی ویلیو ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی کمی رہنی نہیں چاہیے. اور ریزن یہی ہے کہ یہ ان نمازوں میں وہ کنیکشن اللہ سے نہیں ہوتا نا، تو جو نماز کے بعد اگر کسی انسان کا دل نہیں بدلتا، نفس نہیں بدلتا، اس کی برائی کرنے کی عادت نہیں بدلتی، جھوٹ بولنے کی، چغلی کرنے کی، حسد کرنے کی، اور شارٹ کمنگز، یہ بہت چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں میں نے نام لیے ہیں، اگر یہ نہیں بدلتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پیورٹی کے سمندر میں گیا ہی نہیں. پھر وہ صلاح چاہے اس نے کتنی ہی اپنی طرف سے پابندی سے، خشوع سے، خضوع سے پڑھی ہو، اگر اس کے دل میں وہ ایک پازیٹیوٹی نہیں آئی نا، تو پھر اس کا مطلب ہے اٹس اے ویری بگ انڈیکیشن فار یو کہ وہ صلاح
آپ کے انر کو اگر نہیں بدل سکی، آپ کے انر میں وہ محبت، خوشی، پازیٹیوٹی، جو اللہ کی جو پرتوں ہے، رحیمیت، کریمیت، سخاوت، یہ سب چیزیں آپ کے اوپر نہیں آئیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ نماز ابھی، اگین اٹس اسٹل دا ٹنگ، اٹس ناٹ ان دا ہارٹ. تو یہ ہم نماز کے حوالے سے یہی بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس میں ہم مزید ابھی ڈسکشن کریں گے. تو لیٹس ریپ اپ آل دس پارٹ آف دا ایونٹ. ہم عرش کے اس پورے اسرا کے جرنی میں اس مقام پہ ہیں جہاں پہ ہم گفٹس کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو گفٹس ملے، تو یہاں پر سارے گفٹس کو ہم جمع کر لیتے ہیں. تو کیا گفٹس ملے تھے؟ تین گفٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تین تحفے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے. خواتم السورہ بقرہ، لاسٹ ٹو آیاتس آف سورہ بقرہ، دا دعا آف شفاعت، گفٹ آف شفاعت ٹو دا جنہ، اینڈ دا 5 صلوات. تو یہ تو گفٹ ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جس میں اللہ نے ہمیں جتنی بھی توفیق عطا فرمائی، ہم نے اس حساب سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی. اس کے بعد ہم پھر پروفٹ کی طرف سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا. تو اس میں ہم حضرت ابراہیم کی دعا کر چکے ہیں کہ جب 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی یا نیچے ملاقات ہوئی تھی، یہ تو معلوم نہیں کہ یہ کنورسیشن کب ہوئی تھی، لیکن بہرحال حضرت ابراہیم کے حوالے سے یہ کنفرم حدیث ہے کہ وہ جو دعا انہوں نے بتائی کہ جنت کی زمین بہت سرخیز ہے، اور اس میں جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، تو اس میں وہ درخت لگتے چلے جاتے ہیں. تو وہ دعا جو ہے وہ گفٹ کے طور پر ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عطا فرمائی. تو یہ ایک اس جگہ کا گفٹ ہے. اور ایک چیز جو شاید بہت مقبول عام نہیں ہے یا اس کے متعلق بہت زیادہ نوئنگ نہیں ہے، کہ ایک ایک گفٹ آپ کو فرشتوں نے بھی بھیجا تھا. اور وہ کیا گفٹ تھا؟ اور وہ گفٹ تھا کپنگ، ہجامہ. تو اس کے متعلق کپنگ کیا چیز ہوتی ہے، ہجامہ کیا ہوتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے تو اس میں پہلے حدیث کر لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں اس پر. نبی کے حضرت ابن نریٹڈ ابن عباس that the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, no sorry, messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, yes, sallallahu alayhi wa sallam said, I did not pass by an assembly of angels. میں کسی بھی فرشتوں کے گروپ کے پاس سے ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی کے پاس سے گزرا ہوں جہاں کچھ فرشتے کھٹے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں. آن دا نائٹ دیٹ آئی واز ٹیکن آن دا نائٹ جرنی، یعنی اس رات کو، جس رات کو میں لیلۃ القدر، اس پہ لیلۃ الاسراء پہ گیا تھا، ایکسیپٹ دیٹ آل آف دیم سیڈ ٹو می، کہ ایسا ہوا نہیں کہ کوئی بھی جماعت کے پاس سے میں گزرا ہوں، فرشتوں کی کوئی بھی گروپ کے پاس سے گزرا ہوں اور انہوں نے مجھ سے کہا نہ ہو. یہ کیا کہا انہوں نے؟ او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپون یو از کپنگ، یو شوڈ ہیو کپنگ پرفارم، کہ آپ کپنگ کیجئے، آپ کپنگ کروائیے، جسے ہم ہجامہ کہتے ہیں. ایک اور حدیث سن لیتے ہیں. narrated Anas ibn Malik رضی اللہ تعالیٰ عنہ that messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, I did not pass by any assembly of angels on the night that I was taken on the night journey Laylatul Isra, except that they said, O Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, order your nation with cupping to use cupping as a treatment. So دو حدیثیں ہیں، ابن ماجہ کی یہ حدیثیں ہیں. دو حدیثیں ہیں جس میں وہ ایک کہہ رہی ہے کہ فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ کپنگ کریے، اور ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ اپنی نیشن سے کہیے کہ وہ حدیث کرے. اور حدیث کے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آئی نیور پاس ٹو اینی اسمبلی آف دا اینجلز، یعنی یہ بات ایک بار نہیں ہوئی ہے. جہاں جہاں سے وہ گزر رہے تھے اور جہاں جہاں سے فرشتوں کے جھرمٹ یا فرشتوں کے گروپس ان کو مل رہے تھے، وہ ان سے یہ کہہ رہے تھے. یہ حدیثیں جو دو یہاں ہیں، یہ ابن ماجہ کی حدیثیں ہیں، اور یہ کپنگ اور حجامہ کے حوالے سے ہیں. کہ یہ اس رات کو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. اس کے علاوہ کئی احادیث جو بخاری میں اور ترمذی میں، جو زیادہ، اور صحیح مسلم میں جو زیادہ مستند کتابیں حدیث کی مانی جاتی ہیں، اس میں یہ کنفرم حدیثیں ہمیں بالکل ملتی ہیں کہ کپنگ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے. حجامہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شفا ہے. ایک تو جو بخاری کی سب سے اتھینٹک مشہور حدیث ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں میں شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک تو حجامہ، یہی کپنگ، دوسرا شہد، ہنی، اور تیسرا جو وہ
जो आग से जलाकर वो जख्म को जलाया करते थे, या वो जो क्या कहते हैं उसके लिए, मेरे जबान पे सब लफ्ज़ नहीं आ रहा, कि वो जो फायर से जलाकर वो चीज़ को जो क्रस्नेट करते थे, हम सॉरी कि मैं उसका लफ्ज़ भूल रही हूँ। तो बहरहाल मगर वो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉरबिडन की। तो हमारी उम्मा के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक हिजामा और एक शहद। तो अब हिजामा, अगर जिन लोगों को ये नहीं पता, या कपिंग, और कपिंग से मुराद यहाँ वेट कपिंग है। तो वेट कपिंग से मुराद वही है कि एक और हदीस भी मैंने इस सिलसिले में पढ़ी थी, जो मतलब कपिंग के हवाले से हदीस है, उसमें इसका इसरा मिराज का जिक्र नहीं है। उसमें ये था कि जो जो स्लैश ऑफ, देयर इज अ शिफा इन द स्लैश ऑफ कपिंग, यानी वो जो कट लगाते हैं जो हिजामा के लिए, उसमें शिफा है। तो ये चीज़ जो है, और अब इस चीज़ को साइंस ने भी बहुत हद तक प्रूव कर दिया है कि वाक़तन इसमें एक बहुत शिफा है। बाय द वे, इस फोरम पे हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। यहाँ हमारी एक सिस्टर है, और सिस्टर तस्नीम बहुत अच्छा, वो शी इज़ सच अ गुड हैंड। तो मतलब जब हमारे पास ये ऑप्शन भी है, तो उसको भी हमें ट्राई करके देखना चाहिए, जब ये इतनी बड़ी हदीस है और इतना नबी, और ये सुनना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुनना रही है, और वो ने मैनी टाइम्स इन हिज लाइफ ही ट्राइड दिस ट्रीटमेंट। तो ये वो एक चीज़ थी वहाँ फाइनल, जो एक फरिश्तों के हवाले से भी दी गई। तो ये तमाम हो गए गिफ्ट्स। व्हाट एल्स मोर हैपन, अब इसके बाद जब ये तमाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मीटिंग हो गई, और उसके बाद ये बैक एंड फोर्थ भी हो गया, नमाज फाइनल हो गई, तो उसके बाद कुछ और जिसे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, लफ्ज़ साइट सीइंग कह लें, कुछ और सैर कह लें, कुछ और मज़ीद चीज़ों को दिखाया गया। तो उसमें एक इंसिडेंट ये है कि उसमें जो मालिक, जहन्नम का जो गेट कीपर है, मालिक उसका नाम है, उसको बुलाया गया। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर कराई गई, जन्नत दिखाई गई उनको, उन्होंने जन्नत में बहुत हदीसें हैं उस हवाले से, और अगेन उसमें बहुत मिक्सचर है कि कुछ कौन सी हदीसें सही हैं और कौन सी नहीं है, लेकिन इस हवाले से हमें बहुत हदीसें मिलती हैं जिसमें मुख्तलिफ आता है कि वहाँ कैसे कैसे घर थे, वहाँ कैसा कैसा नेमतें थीं, कितनी कितनी खूबसूरत चीज़ें थीं। तो उसमें वो जन्नत की तो सैर कराई गई, जहन्नम का सिर्फ सिर्फ एक ऐसा था कि विजन हुआ है, आप जहन्नम की तरफ गए नहीं, वहाँ के गेट कीपर को खुद सलाम करने के लिए बुलाया गया। एंड इट मेक सेंस कि वो कैसी जहन्नम में, कैसी ऐसी बिसल मसीर है, कैसा बुरा मकाम है कि वो इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाने के लिए भी उसकी तरफ ले जाया नहीं गया। जो 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 जहन्नम में जिन लोगों को अजाब हो रहे थे, उनके मुतालिक भी जो हदीस हैं, ये जो नाइट ऑफ इसरा से मुतालिक हैं, कि वो आपने सिर्फ उन लोगों को देखा कि वहाँ कुछ हो रहा है, तो गालिबन वो इस तरह है कि जैसे कोई दूर से कोई एक मंजर दिखाया गया, जबकि जन्नत का जो एक्सप्लेनेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, उसमें वो दे रहे हैं कि जैसे वो खुद वहाँ घूम फिर रहे थे। तो गेट कीपर ऑफ मालिक को बुलाया गया, उससे मुलाकात कराई गई। एंड व्हाट एक्सप्लेन्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट द एंजल मालिक, कि उन्होंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये इतना, उसके चेहरे पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने कोई मुस्कुराहट नहीं देखी, जबकि ज़ाहिर है हर शख्स उस आलम अरवा में, तमाम अम्बिया और तमाम फरिश्ते वहाँ, तो वो फेस्टिविटी की नाइट थी, वो तो वन इन अ थाउजेंड ईयर्स, बल्कि हमेशा से, जब से दुनिया कायम हुई और जब से दुनिया रहेगी, उसमें वो एक इवेंट था इसरा और मिराज का, जिसमें अल्लाह का महबूब आसमानों पर तशरीफ लाया था। तो वो तो फेस्टिविटी का एक जश्न होगा वहाँ पर, उसमें हर शख्स खुश नजर आता था। तो लेकिन वो उसके चेहरे पे बहुत अफसुर्दगी थी, शदीद मतानत थी, और शदीद एक, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल सपाट चेहरा, और उसमें कोई मुस्कुराहट नहीं थी। आपसे मिलके भी उसके चेहरे पे कोई तब्दीली नहीं आई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्यों, इसका ये मतलब मामला है। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस दिन से ये पैदा हुआ है और ये जहन्नम के गेट पे खड़ा हुआ है, तो उसका यही हाल है। मतलब ये है कि जहन्नम में जो कुछ हो रहा है लोगों के साथ, जो वो अपने किए की सज़ा पा रहे हैं, उस वो एक ऐसी ख़तरनाक, ऐसी हौलनाक चीज़ है कि वो किसी देखने वाले की भी ज़िंदगी से हंसी या खुशी ख़त्म कर सकती है, उसके होठों पे से उसकी मुस्कुराहट को छीन सकती है। ठीक है। तो मतलब अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इस चीज़ से बचाए। और अगेन, जैसे कि अभी सलाह के बारे में, जब हम नमाज के बारे में थोड़ी बात कर रहे थे, तो
مطلب کتنی الفاظ میں اس پہ امفسائز کیا جا سکتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں جو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں یا روزہ رکھ لیتے ہیں یا حج کر لیتے ہیں یا عمرے کر لیتے ہیں، یہ ریچولز تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ظاہر ہے ان کے بغیر تو اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے، لیکن یہ ریچولز نا ہم کو تھوڑا سا یہ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، بٹ وین اٹ کمس ٹو دا کریکٹر، مطلب بہت بہت ہی چھوٹے لیول پہ جا کر ہم بارگین کر لیتے ہیں اپنی کریڈیبلٹی کو، اپنی کریکٹرسٹکس کو، اپنے ایک اسٹرانگ کریکٹر کو، تو یہ اور یہی وہ چیز ہے جو بہت زیادہ پکڑی جائے گی وہاں پر، اور یہی وہ چیز ہے جو جہنم تک پہنچا دے گی۔ تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط اس حوالے سے بھی کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے دنیا کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ہی ایک اور جو جو چیز بہت اس حوالے سے ایمان کو اسٹرانگ کرنے والی ہے، وہ اسٹوری آف دا مشاتا آف ڈاٹر آف فرعون ہے۔ مشاتا مینز دا میک اپ لیڈی کہہ سکتے ہیں آپ اسے، یا جو پارلر لیڈی کہہ سکتے ہیں، جو فرعون کی بیٹی کو سجایا سنوارا کرتی تھی۔ مشہور قصہ ہے، میں بالکل مختصر بیان کر دیتی ہوں کہ وہی کہ جب وہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا، اور اس نے ایک کنگا جب اٹھایا تو اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو اس نے پوچھا فرعون کی بیٹی نے کہ یہ تم نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ، اور وہ عورت بنی اسرائیل کی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ میں نے اللہ کا نام لیا ہے کہ جو ہمارا رب ہے اور جو ہمارا مالک ہے۔ تو اس نے جا کے فرعون کو بتا دیا، فرعون نے دربار سجا لیا۔ جو ایک بہت، جیسے میں ابھی بات کر رہی ہوں نا کہ انسان کی جو اندر سے جو چیزیں ہیں، جو جبلتیں ہیں، وہ اسے کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہیں۔ تو جو فرعون کا جو کریکٹر ہے نا، بیسیکلی وہ مولانا مودودی اتنی اچھی بات کرتے ہیں کہ فرعون کسی انسان کا نام نہیں ہے، فرعون ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، کہ جب کوئی شخص کسی بڑی جگہ پر، کسی بڑے اختیار والے مقام پر آ جاتا ہے نا، تو اس کو لگتا ہے کہ اب یہ میرے حکم کے بغیر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو تو فرعونیت۔ بظاہر ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز تھی کہ جس کے اندر مطلب اس فرعون کو اتنا سیریسلی لینا چاہیے تھا، لیکن واٹ دا تھنگ از کہ مطلب ایک عورت ہے، اس نے اگر بسم اللہ کہہ بھی دیا ہے تو وہ فرعون کی سلطنت پہ کتنا فرق پڑنے والا تھا، لیکن یہ وہی انا کہ میں جب ہوں تو تم نے یہ بات کیسی کہی۔ تو اس کہتے ہیں کہ اس عورت کے 6 بچے تھے، اس نے کڑھاؤ چلوایا، اتنی سخت بات کرتے ہوئے دل بھی کانپتا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو کیسے کیسے حوصلے عطا فرمائے ہیں کہ وہ اس سارے امتحانوں سے گزرے ہیں۔ ایک بچے کو اس کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا، آخری بچہ جو گود میں تھا، جب تک وہ اس کی ماں کی ممتا آڑے آئی اور وہ سوچ میں پڑ گئی، تو اس بچے نے کہا کہ آپ کس بات کے لیے سوچ کرتی ہیں، اللہ ہم کو بہت اچھا ریوارڈ عطا فرمائے گا۔ اس بچے کو بھی ڈال دیا گیا، اور فائنلی اس عورت کو بھی اس میں جلا دیا گیا تیل میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی سیر کرائی گئی تو ایک جگہ انہیں اتنی خوبصورت خوشبو آئی، اٹ واز سو پرومیننٹ، اٹ واز سو گڈ کہ وہ رہ نہیں سکے پوچھے بغیر کہ یہ کیا خوشبو ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اس عورت کے اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے جو ان کے جسموں سے پھوٹ رہی ہے۔ ایک بار ہم نے ایک ٹاپک پہ ڈسکشن کیا تھا کہ جزاء الجزا از جنس العمل، یعنی جیسا آپ کا عمل ہے اس کی جزا ویسی ہی ہوگی۔ میں وہ فقرہ بھول گئی۔ تو جیسا آپ کا عمل ہے نا، تو جزا اس کے حساب سے ہے۔ تو وہاں وہ کس طرح مارے گئے کہ ظاہر ہے جب آدمی کو کھولایا جاتا ہے، گوشت جیل میں جلتا ہے تو بدبو آتی ہے نا وہ گوشت جلنے کی، تو اس کے عوض انہیں کیا عطا کیا گیا؟ انہیں ان کے جسموں کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا گیا۔ تو مطلب پوائنٹ کہنے کا یہی ہے کہ ایمان کی شدید جو ایک ٹیسٹ ہے، اللہ میاں ہم سب کو اس سے بچائے، مگر جب ایمان کا اگر کبھی ایسا شدید ٹیسٹ سامنے آ جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا ریوارڈ عطا فرماتا ہے، وہ اس واقعے سے یہ ایک کنفرم مشہور واقعہ ہے اسرا کے حوالے سے۔ پھر آبزرونگ، مزید اور بھی جنت کی بہت ساری چیزیں وہاں ان کو آبزرو کرائی گئیں، اور پھر جہنم کی بھی بہت سارے مشاہدات کروائے گئے۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ I mean اٹس اے لانگ، اگر وہ ہم ان تمام احادیث میں جائیں تو وہ تو بہت لمبا ایک ڈسکشن ہے، لیکن اٹس جسٹ دیٹ کہ وہ بھی ساری، اور اس میں پھر وہی والی بات بھی ہے کہ کچھ چیزیں اسرا کی رات میں
آپ نے دیکھی کچھ چیزیں اپنی زندگی میں اور کسی مقام پر آپ کو ویژولائز کرائی گئی، تو وہ ساری حدیثیں آپس میں مکس ہو گئی ہیں۔ تو لہٰذا ہم ایک جرنل یہاں پر ایک بات کرتے ہیں کہ وہ جنت بھی آبزرو کی تھی اور جہنم بھی آبزرو کی تھی اسرا کے موقع پر۔ تو یہ ہمارا ٹوٹل جو ہے یہاں پر ہمارا یہ جو اسکائی کا سفر ہے وہ کنکلوڈ ہوتا ہے۔ یہاں سے پھر اب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور واپسی کے سفر میں یہ تمام جو ہم نے کوشش کی کہ جتنی ڈیٹیل ہم حاصل کر سکیں سفر کی، اس کے بعد جب نیچے اترے تو دوبارہ یروشلم پہ ہی دوبارہ یروشلم واپس آئے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو کے پتہ لگ جاتی ہے کہ یروشلم جو کہ آیت نمبر 1، جس کے ہم یہ تشریح میں یہ سارے اب تک ہم یہ 12 کتنے سیشنز کر چکے ہیں، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لنوریا حولہ، اس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس برکت کا تعلق دنیا سے تو شاید ہے ہی، لیکن وہ کچھ نہ کچھ آسمانی کنیکشن بھی ہے۔ یروشلم لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر انبیاء سے ملاقات کرائی گئی، وہاں پر نماز پڑھوائی گئی، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ کیا، سب کچھ ہوا۔ تو اب واپسی میں ری راؤٹ بھی ہو سکتا تھا نا، واپسی میں ڈائریکٹ مکہ لینڈ کر سکتے تھے، لیکن وہ وہیں دوبارہ یروشلم ہی واپس آئے ہیں۔ اور پھر وہاں جو براق تھا، پھر دوبارہ براق کا سفر شروع ہوا ہے، براق واز پارک اوور دیئر، وہاں سے دوبارہ براق کا سفر شروع ہوا ہے۔ اور وہ براق کا جو سفر ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، کہ وہ ہاریزونٹل ہے، فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ آن دا ارتھ۔ تو جب مسجد اقصیٰ سے واپس مکہ کی طرف چلے ہیں، تو وہ جو فلائٹ تھی براق کی، وہ اتنی اس طرح تھی وہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ جو چیزیں تھی ان کو دیکھ پا رہے تھے، مگر جیسے مثال کے طور پہ ہمارا جہاز، اگر جب جہاز میں فلائی کرتے ہیں تو جہاز اتنی اونچائی پہ ہوتا ہے کہ وی کی ناٹ سی مچ تھنگ۔ جب وہ بالکل ٹیک آف کرتا ہے تو اس وقت ہمیں کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہیں، بٹ اٹ لکس لائک کہ جو براق کی فلائٹ تھی وہ اتنی کلوز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ چلنے والے لوگوں کو نہ صرف دیکھ پا رہے تھے بلکہ ان کی باتیں سن بھی پا رہے تھے۔ تو اس میں آپ نے 3 قافلے دیکھے وہاں پر۔ ایک قافلے کا یہ تھا کہ ایک کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ لوگ اپنے اونٹ ڈھونڈ رہے تھے، تو آپ نے چونکہ آپ ہائٹ پہ تھے اور آپ کو گم ہوا ہوا اونٹ بھی کہیں آس پاس میں دکھ رہا ہوگا کسی فاصلے پر، تو آپ نے آواز دے کے بتایا کہ وہ اس طرف ہے، اینڈ پیپل ہرڈ دیٹ وائز۔ اور پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے، اور پھر وہ بھاگے اور اسی طرف گئے اور وہاں ان کو وہ اونٹ مل گیا۔ پھر ایک اور قافلے کے پاس سے گزرے تو اس میں ان کے پاس ایک جو بڑا سا برتن، جیسے آپ ہمارا جار کہہ لیں یا جگ کہہ لیں یا کچھ بھی، پانی کا ایک بڑا سا مشکیزہ کہہ لیں، کچھ چیز تھی اور آپ کو پیاس لگ رہی تھی، تو آپ نے اس میں سے پانی بھی پیا۔ تو پانی پیا تو، اور وہ پانی ظاہر ہے اس زمانے میں ہماری طرح نہیں ہے کہ فلو ہے بالکل فریج سے نکالا اور پی لیا، قافلے بڑا ایک نپا تلا پانی لے کے چلتے تھے، تو ظاہر ہے اس میں سے اگر وہ ایک مشکیزہ ہے، اس میں سے 2 گلاس پانی کم ہوگا، تو جو پانی کا ٹیک کیئر کرنے والا تھا جس کی ڈیوٹی تھی، تو اس نے محسوس کیا کہ یہاں پانی کم ہو گیا ہے کچھ۔ اور اسی طرح ایک تیسرا قافلہ بھی انہوں نے دیکھا کہ جو بالکل قریب تھا، اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ایک دن میں یا 1.5 ڈے میں یہ مکہ پہنچ جائے گا، مطلب یہ آپ کا واپسی کا سفر ہے۔ اینڈ دین یو لینڈ ٹو مکہ، اور پھر آپ وہیں حرم میں آ کے آپ لینڈ ہوئے، تو جہاں سے حرم سے ہی آپ کا یہ سارا سفر، جو براق جو آیا تھا وہ حرم میں ہی آیا تھا، تو وہ براق حرم میں ہی آپ آ کے لینڈ ہوئے، اور پھر وہاں سے آپ دوبارہ وینٹ ٹو سلیپ۔ اور جب صبح آپ سو کے اٹھے تو پھر آپ نے سب سے پہلے ام ہانی کے گھر پہ، جیسے آپ کا تھا کہ وہاں پہ سو رہے تھے، ان سے ذکر کیا۔ اینڈ دین سم سے دیٹ یو ویک اپ ان حرم، ان سم روایات میں یہ ہے کہ آپ حرم میں ہی ویک اپ ہوئے، اور جب حرم میں آپ ویک اپ ہوئے اینڈ یو ہیو ایوری تھنگ، وہ جو ہے جو سورہ نجم میں نا، ما زاغ البصر وما ہوا، کہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، یا آپ کی آنکھ نے سمجھی نہ ہو، یا دل نے نہ سمجھا ہو۔ ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ کہ میرے ساتھ رات کو کیا ہوا تھا، اور میں کہاں کہاں گیا تھا، میں نے کیا کیا دیکھا تھا، ایوری تھنگ واز ویری کرسٹل کلیئر ٹو ہم۔ تو اب وہ بیٹھے تھے اس سوچ میں اور اس ادھیڑ بن میں کہ یا اللہ، اب میں پھر ونس اگین، یہ سب کچھ تو ہو گیا، سب ملاقات تو ہو گئی، مطلب ماشاءاللہ معراج کی کا شرف تو حاصل ہو گیا، لیکن اب ان سب کو یہ بتانا اتنے بڑے ایک طوفان کو دعوت دینے والی بات ہے کہ یعنی بالکل آج کل کے دور میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک سوشل میڈیا پہ طوفان مچ جاتا ہے اور ہزاروں ایک مخالفتیں شروع ہو جاتی ہے، تو آپ اسی سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یا اللہ، میں یہ بات کہوں گا تو کیا ہنگامہ شروع ہوگا۔ اینڈ لو اینڈ بیہولڈ، اس کنڈیشن میں سب سے پہلے جو سامنے آیا ہے وہ کون آیا ہے؟ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نے کوئی آسانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ بڑے اللہ کے نبی کی زندگی تو انہوں نے بڑی آسان کر دی تھی، اور ان کے لیے تو بہت آسانیاں تھیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟
उस वक्त जो शख्स सामने आया है, बजाय इसके कि वो कोई ऐसा शख्स होता जो उनको उस इमोशनल कंडीशन में तसल्ली देता या उनसे बात करता, ऐसे वक्त में इंसान कहीं अपने किसी ऐसे बावफा दोस्त के पास जाता है कि भाई देखो ऐसी बात है, मैं इसे कैसे कहूँ। द पर्सन हु फर्स्ट केम इन फ्रंट वॉज अबू जहल, एंड ही सॉ हिम, ऑब्वियसली ज़ाहिर रिश्तेदारियां थी, पूरी ज़िंदगी साथ गुजरी थी पिछली, एंड ही सॉ हिम कि ये बैठे हैं और वो चेहरे पे उनके जो एक कन्फ्यूजन, उधड़बन, मखमसा और वो तमाम एक बिल्कुल क्लियर था कि ये बहुत सोच में है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, मतलब क्या सोच रहे हो, व्हाट हैपन, जो भी उसके अल्फाज होंगे। एंड दिस इज़ नॉट द शान ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो फिर उस बात में झूठ बोलें। ज़ाहिर है अगर वो ये ना बताते कि वो किस परेशानी में है, जो कि क्लियरली उसने पूछा था, जो उसके अल्फाज हैं कि किस परेशानी में हो, क्या हो गया, अब क्या हुआ, या जो भी उसने कहा होगा, मतलब वो ये सेंस कर रहा था कि वो किसी सोच में है। तो ये इट इज़ नॉट बिफिटिंग फॉर द प्रॉफिट कि वो झूठ बोलते या बात को गलत करते। तो ही सेड कि मैं रात को, मुझे फरिश्ते लेने आए थे और मैं रात को यहाँ से मस्जिद अक्सा गया था, वहाँ मैंने नमाज पढ़ाई थी, फिर मैं आसमानों पे गया था, फिर ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। पूरा उन्होंने बात उसको बता दी, एंड ही वॉज जस्ट, जो उसमें है कि वो पूरा आंखें खोल के, एंड इट सेड इन द हिस्ट्री की बुक्स में ये है, जो सीरा की किताबों में है, कि थोड़ी देर ही वो तवक्कुफ में था और उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करे। मतलब उसको वो ये डिसाइड कर रहा था इन हिज माइंड कि वो शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मजाक कर रहे हैं, या ये कि वो वाकई सीरियस हैं या क्या। एंड आफ्टर दैट इमोशंस, थोड़ी देर बाद उसने उनसे ये पूछा कि जो कुछ आपने मुझसे भी कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या ये आप बाकी लोगों के सामने कहेंगे अगर मैं मक्का के लोगों को जमा कर लूं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं कह दूंगा। तो वो फिर उन्होंने सारे मक्का के लोगों को जमा करना शुरू किया और उसने चीख चीख के आवाज़ देनी शुरू की। और उस वक्त जब उसको ये रियलाइजेशन हो गई कि अच्छा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कर रहे हैं क्या बात है, तो उस वक्त एकदम उसने खुशी से उछलना और कूदना शुरू किया, क्योंकि उसको लग रहा था कि दिस इज़ इट, ये हो गया बस। हम तो बहुत देर से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउजुबिल्लाह इनका दिमाग चल गया है, ये तो कोई मजनू है, ये तो कोई अजीब अजीब बातें करते हैं, ये तो साइकोलॉजी में इनका प्रॉब्लम हो गया है। मतलब ही वॉज थिंकिंग ओके दैट्स इट, ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अब तो कोई नहीं कहेगा कि ये सही, इनके दिमाग के हालात सही हैं। उसने शोर मचाना शुरू किया और वहाँ पे लोगों ने जमा होना शुरू किया, और वो चीख चीख के लोगों को बता रहा था कि देखो ये क्या कह रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। और लोग सुन रहे थे और वो वहाँ बैठे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो नोट कर रहे हैं कि यस ही इज ट्रू, और ये हुआ है। और यही, यानी ये इतनी जंगल की आग की तरह ये खबर फैली कि एक दूसरे से कह रहा है, दूसरा तीसरे से कह रहा है। उन्हीं में से कुछ लोग दौड़े और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचे। अभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की नबी के वसल्लम से डायरेक्ट वन टू वन मुलाकात नहीं हुई है, और वो किसी रास्ते में हैं, कहीं गली में हैं, कहीं स्ट्रीट में हैं। और ये भागते हुए कुछ लोग उनके पास पहुंचे और उनसे कहा तुमने सुना कि क्या खबर है, व्हाट इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़। और उन्होंने कहा क्या है, कि उन्होंने कहा तुम्हारा साहिब ये कह रहा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने एक क्वेश्चन किया सिंपल, इज ही सेड सो, उन्होंने वाकई ये कहा है, उन्होंने वाकई ये कहा है, सिंपल सवाल उन्होंने दो दो तीन अल्फाज लफ्ज में किया, वाकई ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा यस ही सेड, उसने कहा अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा है। और यही वो वक्त है कि जब आपको अस-सिद्दीक का लक़ब मिला, इससे पहले आप अबू बकर ही कहलाते थे, अब ये अबू बकर अस-सिद्दीक हो गए, उनके नाम के साथ रहती दुनिया तक के लिए ये लक़ब लग गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी थे ही, लेकिन वाक़अतन वफ़ादारी, दोस्ती और दोस्त में इखलास की जो 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 एक कैफियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अता की गई थी, वाकई वो एक में से दूसरा, यानी बिल्कुल साया नबी ही थे वो। और उन जैसी वफादारी, उन जैसा सच्चाई के साथ दोस्त का साथ देना, वो उससे ज़्यादा वो भी मेराज है किसी दोस्त के लिए, किसी दूसरे दोस्त के लिए। कि उन्होंने कहा कि, और उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि जैसे कोई बहुत हैरान होकर, तो मतलब हिज बिहेवियर वाज लाइक, जो सीरा की किताब में मिलता है कि ओके अगर वो कह रहा है तो ठीक है। तो पूछने वाले ने उनसे हैरान होकर कहा कि तुम यकीन करते हो इस सब बात पे कि ये सब कुछ हुआ होगा? तो वो ये जो आपको जैसे याद होगा ना कि इसरा का वाक़या तो 9 साल 10 साल के बाद हुआ है, जब से नबूवत शुरू हो चुकी है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं कि मैं तो इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात पे यकीन करता हूँ,
یہاں تو وہ آسمانوں پہ گئے، میں تو اس بات پہ بھی یقین کرتا ہوں کہ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور ان کے پاس آتا ہے۔ پچھلے 9 سالوں سے جو وحی آ رہی ہے، پچھلے 10 سال سے جو وحی آ رہی ہے، تو اس میں تو فرشتہ آسمان سے نیچے آتا تھا نا۔ تو آپ نے یہ کہا کہ میں تو اس بات پہ بھی یقین کرتا ہوں، اس سے بھی زیادہ حیرانی والی بات پہ یقین کرتا ہوں، میں تو یہ یقین کرتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے نیچے آتا ہے، تو آج یہ آسمان سے اوپر چلے گئے تو اس میں کیا فرق ہو گیا؟ آئی مین دس از دا لیول آف کنوکشن، دس از دا لیول آف فیتھ، دس از دا لیول آف کانفیڈینس جو وہ کر رہے تھے۔ اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں تو ایک بات یہ فیکٹ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی، کوئی لیڈر کتنا ہی کوالٹی ہو اس کے اندر، کتنا ہی وہ اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، کتنا ہی اپنے کام میں اچھا ہو، اگر اس کی ٹیم اچھی نہیں ہوتی تو وہ اس کے لیے بھی آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایک کرم تھا کہ دشمن تو تھے، لیکن جو وزیرین جنہیں کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کا سمبل یہ ہے کہ ان دونوں کی لحد مبارک، ان دونوں کی جو فائنل ریسٹنگ پلیس ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جو نبی کو سلام کرنے جاتا ہے وہ ان کو بھی سلام کرتا ہے۔ سوچئے نبی تو آخر الزماں، ان کا تو لیول اور ہے، تو اگر ان دونوں صاحبان کی گریوز کہیں اور ہوتی تو کیا کوئی ان کو اتنا وزٹ کرتا جا کر؟ تو یہ ان کی یہ ان کی ایک بلیسنگ ہے ان لوگوں کی کہ ان کو وہ لوگ عطا فرمائے۔ ہم لوگ اپنی جیسے سب ساؤتھ ایشین ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک ٹیپو سلطان تھا، تو لیکن اس کا وزیر حیدر علی تھا، وہ اس نے اسے اتنا بٹرے کیا کہ لاسٹ ٹائم پہ وہ اس کی وجہ سے وہ ہار گیا۔ تو اینڈ تھرو آؤٹ دا ہسٹری وی ریڈ اے لاٹ کہ کوئی ایک آدمی جو بہت کام کر سکتا بھی ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس سے بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا یہ کام کر سکتا ہے، وہ اس کو کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دو بلیسنگز عطا فرمائی تھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، اسی نوٹ کے اوپر جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جاؤ اور فرعون سے ملو، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایک سپورٹ چاہیے تو میرا بھائی میرے پاس ہو۔ تو ایک ایسی سپورٹ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کا احسان ہے کہ جو نہ صرف آپ کے ساتھ پیور ہو، آپ کے سامنے اور آپ کے پیچھے، آپ کی غیر موجودگی میں اور آپ کی موجودگی میں، اور جو مخلص ہو، جو آپ کی اچھائی اور برائی ہر چیز کو بیان کر سکے۔ اللہ ہم سب کو ایک ایسا اچھا دوست بننے کی اور ایک ایسا اچھا مخلص شخص پانے کی، دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ یہاں ہمارے پاس یہ سفر جو ہے اس وقت ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اب اس کا آخری جو ایک ایپیسوڈ ہے وہ ہے بس دا جو انٹریکشن ہے مکہ کے لوگوں کے ساتھ، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے، اور پھر اس کو پھر ہم ریکیپ بھی کریں گے۔ موسٹ پرابلی ہم نیکسٹ سیشن میں اس کو یہ سارا اپنا سفر ریکیپ کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔